बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बदकिस्मती से हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आता है, शदीद बारिशें होती हैं और इन बारिशों के बाद, सैलाब के बाद इसे कुदरती आफ़त के तौर पर देखा भी जाता है। साल गुज़रता है, हमें इंटरनेशनल इमदादें मिलती हैं, लोग मर जाते हैं, लोगों को करोड़ों अरबों रुपए के नुकसानात हो जाते हैं, रोड्स बह जाती हैं, अमलाक बह जाती हैं, इमदाद हासिल होती है, पता नहीं इमदाद वो कहाँ चली जाती है, लेकिन फिर नया साल आता है और फिर नई कहानी शुरू हो जाती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान की मईशत का एक अहम पहलू ये सैलाब या कुदरती आफात भी हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आए और कहीं पर क्लाउड ब्रस्ट हुए, ग्लेशियर्स पिघले और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन 300 इलाकों में, यानी कि GB, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आए, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। लेकिन पंजाब में ये जो फ्लड आया है, अब ये फ्लड जो आया है, इंडिया से पानी आया है, जम्मू कश्मीर वाला बारिशों से पानी भी आया है और ख़ुद पंजाब के अंदर भी शदीद बारिशें हुई हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए, इसके इंतज़ामात करने के लिए हुकूमत पंजाब के पास वक्त था, लेकिन वो इंतज़ामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से बड़ी इशूज़ सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 12 से ज़्यादा या 17 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जाँ भाग हो चुके हैं। हज़ारों के करीब जानवर और हज़ारों के करीब लोग जो हैं उनके मकानात ख़राब तबाह हो गए हैं। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है, कारोबारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन इंडिया ने पानी छोड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपना मुँह खोल दिया है। एक मंसूबा है, उसका नाम है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा इसे कहते हैं। रूडा जो एक्चुअल जिसका काम शुरू होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू होता है। उसकी हकीकत क्या है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, क्या सैलाब सिर्फ दरियाए रावी में आया है या बाकी किसी दरिया में नहीं आया, सतलुज चनाब में नहीं आया, जेहलम में नहीं आया, सियालकोट के अंदर जो इश्यूज़ हैं, वज़ीराबाद के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आए, लेकिन सारी तनकीद का रुख इमरान खान के ऊपर है। और फिर मुस्लिम लीग नून के ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ से इमरान खान साहब का क्लिप वायरल किया जा रहा है और उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और अपनी जो कोताही है उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंने सोचा ये रूडा, ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी या इसके तहत जो प्रोजेक्ट बनना था, नया शहर आबाद होना था, इसकी तफसीलात हासिल कर ली जाएँ। तो उसकी हकीकत और प्रोपेगेंडा क्या है वो मैं आप पे छोड़ूंगा कि हकीकत क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, होना क्या था और करना क्या था, करना क्या है, क्या है, किसने किया है और अब उसकी पेशरफ्त क्या है, उस तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं आपको तफसीली बताऊँगा। पहले इसका तारीख़ी पस मंज़र है। 1948 में जो DC लाहौर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि दरियाए रावी के किनारे या इसके इस तरफ शहर एक होना चाहिए, क्योंकि लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है। फिर 60s में अयूब खान साहब के दौर में फिजिबिलिटी बनती है, काम नहीं चलता। फिर परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ साहब के अदवार में भी फिजिबिलिटीज़ की तक ही ये चीज़ें जो हैं वो महदूद रहती हैं, आगे काम नहीं बढ़ता। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो इमरान खान साहब के दौर में अभी भी, या पिछले कई आप देख लें कि 8, 10, 12, 15 सालों में अगर देखें तो लाहौर की जो आबादी है वो तेज़ी से फैलती जा रही है और कई इलाकों में लाहौर में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो तकरीबन 600 फुट तक पहुंच चुका है। मतलब वहाँ पर पानी भी नायाब होता जा रहा है। जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई इलाकों के अंदर पानी की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, मज़ीद नीचे तक जाता जा रहा है और जो दरियाए रावी है वो एक नाले की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अगर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं और उसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने रूडा एक अथॉरिटी बनाई और उसके तहत दरियाए रावी के किनारे के ऊपर एक नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया। ये प्लान बुनियादी तौर पर इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी हायर किया गया, उनसे मुआवनत हासिल की गई और एक इंटरनेशनल प्लान्ड सिटी के तौर पर इसको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। इसके ऊपर तकरीबन ये 30 साल का प्रोजेक्ट था और 5,000 अरब रुपए इसके ऊपर जो है वो ख़र्चा आना था। इसका मेन जो मकसद था, जो मेन गोल था वो ये था कि रावी को बहाल करना है, यानी कि जो दरियाए रावी है
اس کا جو پورے لاہور کا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گندگی ہے وہ دریائے راوی کے اندر جا رہی ہے اس کو ختم کرنا تھا، اور دریائے راوی کی جو اصل شکل تھی اس کو بحال کرنا تھا، اور اس میں سے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جانے تھے تاکہ جو پانی ہے وہ جو گندا ہے پانی اس کو کلیئر کیا جا سکے اور اس کا انڈر گراؤنڈ لیول جو ہے بہتر بنایا جا سکے۔ تقریباً 46 کلومیٹر تک یا کچھ اس طریقے سے چینلائزیشن کرنی تھی، اس کو چوڑا کرنا تھا، دیواریں بنانی تھیں، اور اس کی جو کیپیسٹی تھی، جو پانی کی کیپیسٹی ہے اس کی کیپیسٹی 6 لاکھ کیوسک تک پہنچانا تھا، یعنی کہ جو اس وقت 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے دریائے راوی کی، اگر کسی دور میں فلڈ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر 4 گنا اس کی کیپیسٹی بڑھائی جانی تھی تاکہ پانی سٹور کیا جا سکے یا پھر اس کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکے اور لاہور شہر کے کئی علاقوں کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ پھر اس کے تحت 3 براجز بننی تھی۔ براج یعنی کہ جہاں پر پانی سٹور کیا جائے، اس سے آپ بے شک بجلی بنا لیں، یا جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کا پانی جو ہے وہ براج جو نہریں یا کینالز نکلنی ہیں ان میں سے شفٹ کیا جا سکے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ جو براج بنے گی تو اس کے قریبی علاقوں میں اور بالخصوص لاہور میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ کم جو ہو رہا ہے وہ مزید اوپر ہو جائے گا، اور اس سے پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں تقریباً کروڑوں درخت جو ہیں وہ لگانے کا پلان تھا، اور کچھ مقامات بھی طے کر لیے گئے تھے جہاں پر جنگل لگایا جانا تھا، اور 3 ایسے مقامات تھے جن کے اوپر جو میاواکی سسٹم ہے جاپان کا، اس کے تحت جو ہے وہ کام کرنا تھا، اور کہیں پر جنگلات لگا بھی دیے گئے تھے۔ اس سے پورے راوی کی جو گندا نالا بنا ہوا تھا اس کی صفائی بھی ہو جاتی، ایک خوبصورت قسم کا شہر بن جاتا۔ اور پھر کیونکہ لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے، ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، تو ایک ایسا کام وہاں پر کرنا تھا کہ ایک نیا جو شہر ہے وہ بنے گا، اور وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز بھی بننی تھی، اور تقریباً 18 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ بنانے کا پلان تھا۔ اس کے اندر مختلف سٹیز بنتے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی سٹی ہوتا، صنعتوں کو شفٹ کیا جاتا، اسکول سٹی ہوتا، اس کے اپنا ایک رنگ روڈ ہوتی، پورا پراپر پلان ہوتا، اور اس میں صرف حکومت نے نہیں بلکہ پرائیویٹ لوگوں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، اور جو سوسائٹیز وغیرہ تھیں جو دریائی پٹی ہو یا جو دیگر علاقے تھے وہاں پر بھی جو جسے زرعی زمین کہا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ دریائی زمین تھی۔ اگر آپ دریا کے علاقے میں رہتے ہیں تو دریا کا ایک ایریا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب دریا میں پانی نہیں ہوتا تو پھر لوگ وہاں پر زمینیں آباد کرتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک بھی ہیں، وہاں پر فصلیں اگاتے ہیں، لیکن حکومت نے ان سے وہ زمینیں بھی جو ہے وہ خریدیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے، اس روڈا کے تحت اس پلان کو، اس نئے شہر کے آباد کرنے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پہل یہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے سٹے کیا، پھر پنجاب حکومت اس کے اوپر سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے اس سٹے کو ختم کر دیا اور منصوبے کو چلانا شروع کر دیا۔ تو اطلاعات یہ تھی کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو یا اس آبادی کو اس نئے شہر کے اندر شفٹ کرنا تھا، اور ایک ٹوئن سٹی لاہور بن جاتا، اور یہ سارا کچھ کام ظاہر ہے سرکار معاونت فراہم کرتی، تو پرائیویٹ سیکٹر نے یہ سارا کام کرنا تھا، اور اس سے ریونیو حکومت کو بھی ملتا، اور لاہور شہر کے اوپر جو آبادی بڑھنے کا جو تناسب ہے وہ بھی کم ہوتا، اور آبادی ظاہر ڈیوائیڈ ہو جاتی تو پھر بوجھ کم پڑ جاتا۔ پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک کلمہ چوک کے ساتھ نا ایک پرانا ایئرپورٹ تھا جو کہ فلائنگ کلبز کے لیے استعمال ہو رہا تھا، وہاں پر جو امیر طبقہ جو تھا وہ اپنی مرضی سے جو جہاز ہیں وہ اڑایا کرتا تھا، تو وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز بنانے کے اوپر پابندی تھی، لیکن وہاں پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنایا گیا، اور 50 سے 60 منزلہ عمارتیں بھی جو ہیں وہ بنائی گئیں۔ یہ بھی اسی روڈا کا ایک پروجیکٹ تھا تاکہ آبادی کو جو یوں بڑھ رہی ہے، ہاریزنٹل بڑھ رہی ہے، اس کو ورٹیکل انداز میں اوپر بڑھایا جائے تاکہ جو بوجھ ہے شہر کے اوپر وہ کم کیا جا سکے۔ شروع میں اس پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت مخالفت کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کا جو ایک فلاحی ادارہ ہے DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، وہاں پر یہ کام ہو۔ پھر اس کے باوجود
یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا، اس کو پلان کیا گیا، کام شروع کیا گیا. پھر علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پر وہ اسی دریائی علاقے کے اندر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی NOC حاصل کرنا چاہتی تھی، جہاں پر ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی وہاں پر گیا ہے سیلاب کا. پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، عمران خان صاحب نے یا پھر PTI کی حکومت نے وہ ان کو NOC دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسے پیسے کا منہ کھولا گیا، تجوریوں کے منہ کھولے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لوٹے بنے. اور پھر پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت ختم ہوئی تحریک، اس کے بعد پھر اس کے بعد حمزہ شہباز آئے، حمزہ شہباز کے بعد پرویز الہی آئے بائی الیکشن جیت کر پاکستان تحریک انصاف، اور پھر جب مریم نواز آتی ہیں تو پھر اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو اب سمپل بات یہ ہے کہ چینلائزیشن کے لیے زمین کی خریداری شروع ہوئی تھی، لیکن یا ہو چکی تھی، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے جب حکومت شفٹ ہو گئی تو سارا کام ختم ہو گیا. اب وہی مریم نواز کی حکومت ہے جہاں پر روڈا کی وجہ سے تعریف بنتی ہے، جیسے بزنس ڈسٹرکٹ ہو، ہائی رائز بلڈنگز ہوں، یا پھر اور جو واٹر لیول کا جو اوپر بڑھانے والا کام ہے، اگر اس کے اوپر معاملات آتے ہیں تو پھر کریڈٹ لیتی ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس کا افتتاح کرتی ہیں. خود نواز شریف صاحب کو لے کر مریم نواز وہاں پر کریڈٹ لینے پہنچ جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایشو پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عثمان بزدار، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ تھا، اگر اس کو پراپر انداز میں دیکھا جاتا، کیا جاتا، تو اس سے لاہور کی قسمت بدل جانی تھی. ظاہر ہے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی، لیکن اب بدقسمتی سے یہ منصوبہ بھی اب شاید کاغذوں میں دوبارہ ڈال دیا جائے، دوبارہ اس میں دبا دیا جائے. لیکن ذمہ دار کون ہے یہ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور جو سچویشن یہ ہے کہ صرف لاہور کے اس سوسائٹی یا نشیبی علاقوں کو لے کر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر تنقید تو کی جا رہی ہے، لیکن ان کو باقی پنجاب نظر نہیں آ رہا، ان کو جھنگ نظر نہیں آ رہا، قصور نظر نہیں آ رہا، ان کو وزیر آباد نظر نہیں آ رہا، سیالکوٹ نظر نہیں آ رہا، اور بہت سارے علاقے جو اس وقت بہاولپور سمیت آگے پانی جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہے، جنوبی پنجاب نظر نہیں آ رہا. لیکن ان کو نظر صرف وہ آ رہا ہے کہ روڈا راوی والا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی بدقسمتی سے پالیٹکس ہو رہی ہے. اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ روڈا کا قصور کس کا ہے، حقیقت کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے کہا کچھ ایسی حقیقتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.